الحمد لله الذي ضرب من شر الظالمين والحمد لله الذي رفع من شر الظالمين والحمد لله الذي رفع كل شيء به والحمد لله الذي أصبح ما كل شيء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ. آج ایک تو آیت میں نے تلاوت کر دی آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے تحریک نہ فرمائی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اور اس کا متن بیان کرنے کے بعد مختصر سا اگر وقت میں مہلت دی تو بیان کروں گا انشاءاللہ. قد افلح من تزکا, مراد کو پہنچ گیا, کامیاب ہو گیا وہ من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کیا, اپنے نفس کی خبر لی, اپنے من میں جاتی مانی. اور یہ آج کا ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. ہر وقت دوسرے ہی کی برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں اور اپنے آپ سے بے خبر ہے. قد افلح من تزکا, اگلی صفت کون سی؟ وذکر اسم ربہ فصلی, اور جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا. وذکر اسم ربہ فصلی, اور جو اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. اپنی خبر گیری دینا, اپنے من میں جھاتی مارنا سب سے پہلا کام. اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ نے تاکیداً بار بار قرآن پاک میں فرمایا کثرت سے ذکر کرو میرا تاکہ تم کامیاب ہو. کہیں فرمایا صبح شام ذکر کرو, کہیں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان کو ذکر کرتی ہے, حمد کرتی ہے. کثرت سے کرو کامیاب ہو جاؤ. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ کثرت کو درکنار ہم کو بالکل نہیں کرتے ہیں. جمعہ کی نماز کا جماعت کھڑی ہونے کا وقت ان قریب ہے اور مسجد ہماری خالی ہے. مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, اس کی ظاہراً یہ حالت ہے. اور اگر حقیقتاً اس میں دیکھا جائے تو ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. یہی ہمارا بطور امت مسلمان اس زمانے میں ذلیل اور خوار ہونے کا وجہ ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا, بلکہ ہم نے اس دنیا کو ہی بہت کچھ سمجھ لیا ہے. ہماری یہ بدبختی ہے, ہمارا یہ المیہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کو ہی بہت کچھ سمجھ لیا ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اور وہی حقیقی کامیابی ہے یا ناکامی ہے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, جو فرمایا ہے, یہ صرف ہمیں نہیں بتایا. یہ ہم سے جو پہلے امتیں ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صاحب تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام کو تحائف دیے گئے, صحائف دیے گئے, تورات دی گئی, اس میں بھی فرمایا ہے. تو ہماری غفلت ہماری ناکامی کی وجہ ہے. ہمارا اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرنا ہماری بربادی کا سبب ہے. باتیں میں کتنی بھی کرتا جاؤں, جتنی بھی رشتے دار کرتا ہوں, جب تک ہمارا اس مطابق عمل نہیں ہے تو وہ والے جان ہے. بہت بڑی پوچھ گچھ کا وقت آنے والا ہے, ہمارے ساتھ پہ کھڑا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے اپنے نفس سے بھی غافل, اپنے رب سے بھی غافل ہیں, اور ایک مقصد اور مشن جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں
مقام پر کہ انسان اور جن کو میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہماری عبادت کا دیکھیں کیا عالم ہے، کیا حال ہے۔ جھنجھوڑ کر جگہ جگہ ہمیں قرآن پاک غور کرے تو بات ہے نا، بلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، لیکن ہم ایسی غفلت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہیں، ایسے غفلت کا ہم نے جرمٹ مارا ہوا ہے اپنے اوپر کہ کوئی چیز اس جرمٹ کو کراس کر کے نہ تو ہمارے دماغ میں بیٹھ رہی ہے، نہ ہمارے دل تک پہنچ رہی ہے۔ اور یہ ہمارا المیہ ہے، یہی ہماری بات ہے۔ اب ایک صرف اور مختصر سی اخلاقیات کے بارے میں رب نے ایک مقام پر فرمایا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، بندے کو حکم دیا ہے کہ میرے بندے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کر، نیکی کا بھلائی کر، وَبِذِل قُرْبَىٰ، اور جو آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اس کے بعد والیتامی، اور جو یتیم، والمساکین، اور جو مسکین، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جو اللہ کی عام مخلوق ہے ان کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں۔ یہی دنیا میں ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارے لیے حکم ہے، اور یہی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بھلائی، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھلائی، یتیموں کے ساتھ بھلائی، مسکینوں کے ساتھ، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ، اور اللہ کی جو عام مخلوق ہے جب کبھی کسی کے ساتھ تباہ ہمارا بڑھ جائے کسی بھی نسبت سے تو ان کے ساتھ حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ اب اس کے تناظر میں بات ادھر آ جائے، قد افلح من تزکیٰ، ہم اپنے نفس میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنی بھلائی کرنے والا ہوں، میں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ کتنی بھلائی کرنے والا ہوں، یتیموں مسکینوں کی میں کتنی خبر گیری والا ہوں، مسافروں کے ساتھ میں نے کتنی بھلائی کی ہے، کتنی کرنی ہے، اور اللہ کی جو عام مخلوق ہے ان کے ساتھ میرے اخلاق کیسے ہیں۔ اب ہمیں بیسک چیزوں کا یہی نہیں پتا کہ اخلاق ہے کیا چیز، کس چیز کو کرتے ہیں۔ اخلاقیات میں بالفرض اللہ کا ایک بندہ آ گیا آپ کے پاس اور آپ اس کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، کسی حاجت کے لیے آپ کے پاس بھیجا، تو اس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اپنا ایک بندہ آپ کے پاس بھیج دیا ہے، نہ کہ آپ کا سینہ تنگ ہو جائے، آپ پریشان ہو جائیں، آپ اس کے اوپر غصے سے بولنا شروع کر دیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ کوئی بندہ حاجت روائی کے لیے آپ کے پاس چل کے آ گیا، تو بہت بڑا یہ عمل ہے نیکی کا کہ آپ نے کسی اللہ کی مخلوق کی حاجت روائی کر دیا، اس کی ضرورت پوری کر دیا، اس کے کسی کام آ گیا، اس کی ڈھارس بنا دی، اس کو اطمینان دلا دیا، اس کے دل میں جو ایک وہ مایوس ہو رہا تھا اللہ کی رحمت سے ایک امید جاگ اٹھی اور ایک خیر کا عمل آپ نے کیا اور وہ مقبول ہو گیا، تو یہ بہت بڑا نیک اور مقبول عمل ہے۔ اللہ کا حکم ہے، فرما برداری ہوئی اللہ کی حکم ہے۔ آج اس کے برعکس دیکھ لیں، ہم اپنوں سے بھاگ رہے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ان کے ساتھ کتنی بھلائی کر رہے ہیں۔ یہاں تک حکم ہے کہ وہ بھی ماں باپ کے سامنے لاتا ہے، اگر ان کی خدمت کو موقع ملے تو ناک نہ چڑھاؤ، منہ نہ بناؤ کہ ان کو یہ دیکھ کے تکلیف ہو کہ میری غلاظت سے، میرے کام کرنے سے، میری خدمت سے میری اولاد کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ بھی ماں باپ کے لیے تکلیف کا امر ہے کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ معذور ہو گئے، بڑھاپے میں چلے گئے، کمزور ہو گئے، اپنے جو بنیادی حاجتیں ہیں ان سے بھی وہ کمزور ہو گئے۔ ایک وقت آتا ہے انسان پہ، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو بندہ اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے، اور یہی وہ آزمائش کا موقع ہے۔ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، کمائی کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کھلا پلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت اولاد ان کے گم جا رہی ہوتی ہے،
اور وہی ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہی تو آزمائش ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابعداری کا وقت ہے۔ تو اگر جن کے والدین چلے گئے اس دنیا سے، اب ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم ان کی قبر پر کتنا جاتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کتنا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کتنی مانگتے ہیں، ان کے لیے صدقات اور خیرات کتنی کرتے ہیں، اور قریب کے رشتے دار ان سے ہمارا میل جول کتنا ہے، ان کی ہماری خبر گیری کا کیا عالم ہے، کیا وہ کبھی ہماری خبر گیری کے لیے آئے؟ ہم یہی بات بیٹھ کے پکڑ گئے، وہ جو ساری خبر نہیں لی تو سانو کہڑی لوڑ ہے انہوں نے گھر جان دی، پھر تو برابر ہو گئے۔ نہیں، آپ ان کی خبر گیری لیں، وہ نہیں لیتے تو بھی شاید وہ متاثر ہو جائے، شاید ان کے دل میں کوئی ایسی بات ہو بیٹھی ہوئی تو وہ ان کے دل سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا کر دیا، اور جب ملے اللہ کی مخلوق سے تو مسکرا کے ملے، ہلکا سا تبسم فرمائے، چہرے کے اوپر ایک دیکھ کے جس طریقے سے اگلے بندے کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مجھے دیکھ کے میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اس کے دل میں ایک خوشی محسوس ہوئی۔ رویے بڑا اثر رکھتے ہیں، الفاظ بڑا اثر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے الفاظ سخت ہیں، آپ کے ماتھے پہ تیور ہیں، بل پڑے ہوئے ہیں، تو یقین جانیے کہ یہ کسی نشتر سے کام نہیں ہے، کلیجہ چھلنی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا کہ تلوار کا پھٹ مل جاتا ہے پر زبان کا پھٹ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائی، معاشرے کی اصلاح کب ہوگی؟ جب ہم اپنی اصلاح کریں گے، جب ہم اپنے من میں جھانکیں گے، جب ہم نماز قائم کریں گے، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، جب ہم خبر گیری لیں گے اپنے رشتہ داروں کی، قریب کے اور دور کے، مسافروں کے ساتھ بھلائی کریں گے۔ یہ راستہ شیطان نے بند کروا دیا ہے بھلائی کا، مسافر کو جگہ دیتے، اور مسافر کیا کرتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی جناب وہ بستر بھی لے کے چلا جاتا ہے۔ ایسے بھی واقعات ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی برائی ہے جو معاشرے کو نیکی بند کرنے، نیکی کا راستہ بند کرنے کا ایک جواز فراہم کرتی ہے۔ ایک عزیز رشتہ دار نے کوئی دکھ کی بات کر دی، کوئی تکلیف کی بات کر دی، اس کو لے کے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساری عمر گزار دیتے ہیں، اور پھر اس کا دکھ ہوتا ہے جب جنازہ کے لیے جاتے ہیں۔ جب ہمارا بھائی ہم سے کوئی بچھڑ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار ہم سے بچھڑ جاتا ہے، تو جو ساری عمر ہم نے ایک بغض دل میں رکھا، ایسے ہی اپنی ایک دیوار کھڑی کیے رکھی ساری عمر، اس کی خبر گیری نہیں لی، اس کے دکھ سکھ میں شامل نہیں ہوئے، اس کی خوشی میں شامل نہیں ہوئے، اور اسی حال میں ہم میں سے کسی کو موت آ گئی، پھر وہ روتا ہے، پھر وہ پچھتاتا ہے، اس کا اپنا نفس اس کو ملامت کرتا ہے۔ زندگی تو یہ 4 دن کی ہے جو گزر رہی ہے، تو میرے بھائی اسی کی ہمیں فکر میں لگے رہنا چاہیے، اسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمیں مہلت ملی ہے، جو ہمیں وقت ملا ہے، یہ بڑا مختصر ہے، بڑا مختصر ہے۔ اب ہم جو ادھر حاضرین مسجد ہے ایک دوسرے کی طرف نظر ماریں تو کتنی عمر ہوگی؟ بزرگوں کی عمر 70 سال، 75 سال، 80 سال، کہنے کو یہ بہت لمبا عرصہ ہے، بہت لمبی مدت ہے، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ یہ 75 80 سال 90 سال کیسے گزر گئے؟ یقین مانے ایسے بتائیں گے کہ کل کی بات تھی، ادھر فلانے کا گھر تھا، ادھر فلانا تھا، ادھر فلانا تھا، ہم کھیلتے تھے، فلانا فوت ہو گیا، فلانا فوت ہو گیا، فلانا مر گیا، ماں باپ مر گئے، سارے مر گئے، اب ہم بھی موت کی دہلیز میں کھڑے۔ ویسے تو کوئی ہر بندے کا اپنا اپنا وقت مقرر ہے، لیکن ایک عمر کے لحاظ سے چلو ایک عام جو ہمارا ایک وہم ہے گمان ہے، وہ ضروری نہیں کہ کسی نے بوڑھا ہوا ہے، جوانی میں موت آ جاتی ہے اور ناگہانی موت آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی، صرف اور صرف ہمارا مقصد ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی عبادت کرنا، سونے رب کو راضی کرنا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سامنے شریعت رکھی ہے، جو اسوہ مبارک رکھا ہے،
اس پر عمل پیدا ہو، جتنا ہو سکے اتنا ہی کم۔ اور جب کوئی بندہ اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی عنایت فرماتا ہے، اس کے عمل میں خیر بھی عطا کرتا ہے، اس کو استقامت بھی عطا فرماتا ہے، اس کو برکت بھی عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم توفیق کی بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا کریں جی توفیق ہی نہیں ملتی، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہمارا ہی عمل ہے، اس کی شامت ہم پہ پڑی ہے۔ کوئی بد نگاہی ایسی کر دی، کوئی بد زبانی ایسی کر دی، کچھ کسی اللہ کی مخلوق کا حق مار لیا، کوئی کسی کا دل دکھا دیا، تو ہر عمل کی ایک نوسط ہوتی ہے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو مقبول ہوتے ہیں، ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور کچھ عمل ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی وبال ہم پہ پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا علماء کرام کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا تو اس کی روزی بند نہیں کرتا، اس کو مفلوج نہیں کر دیتا کہ اس کو مفلوج کرنا ہی ہے، اس سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے سجدہ کی، شکر کی، صبر کی، اور وہ بندہ حد سے گزرنے والوں میں ہو جاتا ہے، اور وہ پھر گزرتا ہی جاتا ہے، جب تک کہ وہ اپنے نفس میں نہیں دیکھتا، اپنے من میں جھاتی نہیں مارتا، اپنا تزکیہ نہیں کرتا۔ اور یقین مانیں کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ میں بھی اور آپ بھی جب شام کو لیٹتے ہیں بسترے میں، تھوڑی سی نظر بند کریں اور تھوڑا سا غور و فکر کریں کہ آج کا دن میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی طاعت میں گزارا، کتنی نافرمانی میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کتنی میں نے بھلائی کی یا کتنی کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کی، کتنے عزیز و اقارب کے ساتھ میں نے اچھائی کی، کتنوں کے ساتھ میں نے برائی کی۔ اور میرے بھائی، یہی ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، یہی ہماری آزمائش ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا جو نظام ہے، یہ میں نے بنایا ہی اسی لیے ہے تاکہ میں یہ جانچ کروں کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون آتا ہے۔ اب اچھے عمل کون سے؟ بڑی مختصر سی لسٹ، اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں، غریبوں مسکینوں یتیموں کے ساتھ بھلائی کریں، مسافروں کے ساتھ بھلائی کریں، اور جو اللہ کی عام مخلوق ہے جب کبھی ان کے ساتھ واسطہ پڑ جائے ان کے ساتھ اچھا اخلاق، حسن اخلاق اور اپنی عبادت۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل پیدا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سنتے رہو۔